بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میرے مرید درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت اس پر میری شفاعت واجب۔ جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ جو 1000 مرتبہ پڑھے گا اس کا کندھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہوتے ہوئے میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت کہا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا فرمانے علی شان سبق یاد کرتے ہیں ہم۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ سبق یاد کرتے ہیں، اور سبق کی خاصیت کیا کہ اس کو بار بار تازہ کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا بے حساب و کتاب بخشا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ 500 نمازیں اور ہماری اولاد کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 29 جنوری 2021 15 جمادی الثانی 1442 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، سید الایام ہے۔ اگر روایات میں آتا ہے اگر کوئی اس دن فوت ہو جائے تو اللہ اس کو بے حساب بخش دیتا ہے، اللہ اس کو بے حساب بخش دیتا ہے۔ اور آج ہمارا موضوع حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی معرفت، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا، ایسے پہچانا کہ حیرانگی ہی حیرانگی ہو گئی، حیرانگی ہے ساری۔ وہاں پر حدیث پاک لے لیں، جس نے اپنے آپ کو فنا کے ساتھ پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بقا کے ساتھ پہچان لیا۔ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے فنا ہو جانا تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ باقی اسی ذات میں رہنا ہے، باقی اسی ذات میں رہنا ہے۔ شجرائے نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی پاک کی شان دیکھو، علی پاک کے بارے میں، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم مولا علی کے بارے میں اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا کل قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش پر فخر کریں گے اور میں علی پر فخر کروں گا، میں علی پر فخر کروں گا۔ جو ذات باعث تخلیق کائنات ہے
وہ جب علی پہ فخر کرے تو ہمیں کیوں نہیں علی مولا علی پہ فخر کرنا چاہیے. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الفضل خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. 8 واسطوں سے بیٹے ہیں، 9 واسطوں سے مرید ہیں. دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے. اور جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس کا ہاتھ داتا مولا علی کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اس در کی سنگت کو بس مضبوط رکھو. یہاں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور آپ کی باتیں خوبصورت باتیں، آپ نے حیرت کے بارے میں گفتگو کیا کہ بس حیرت ہی حیرت ہے، حیرت ہی حیرت ہے. اور جب بلے شاہ رحمت اللہ علیہ حیرت کی انتہا پہ پہنچے تو کیا فرمایا؟ جے تینوں میں باہر ٹونڈا تے میرے اندر کون سمانا، جے تینوں میں اندر ٹونڈا تے پھر مقید جانا. سب وچ توئی تے سب کچھ توئی، تینوں سب تو پاک پہچانا. میں بھی توئی تے توئی بلا کون نہ مانا. یہ حیرت ہے، حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے، حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے. کتاب اور کتاب کتاب کے بارے میں سید حجویر کی بارگاہ میں سالکوں کو تصوف کا سلیقہ ملتا ہے. جو اللہ کو تلاش کرنے نکلا ہوا ہے وہ یہاں سے اللہ کو ڈھونڈ لیتا ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تم اللہ کی تلاش میں نکلو گے تو کسی اللہ والے تک پہنچو گے. مبارک ہو آپ اللہ والے تک پہنچ گئے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے درس کی طرف آ جائیں بڑے غور سے. تھوڑا سا داتا صاحب نے فرمایا کہ آج کا درس مشکل ہے، بہت غور سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے خود فرمایا کہ آج کا بڑا لطیف گفتگو ہے، آپ اس طرح سمجھیں اس کو. موضوع حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت، درس نمبر 326. سید حجویر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. کیا بات ارشاد فرمائی؟ المعرفت دوام الحیرتی، معرفت ہمیشہ حیران رہنے کا نام ہے. معرفت کیا ہے؟ ہمیشہ حیران رہنے کا نام ہے. اللہ پاک نے انسان کو اس وقت پہ انسان کہا جب اس کا وجود ہی نہیں تھا. سورہ دہر میں کیا ہے؟ اے انسان یاد کر وہ وقت جب تیری ہستی نہیں دنیا میں تھی لیکن انسان تھا. یہ کہیں تھا اللہ کے خزانوں میں، کہیں اللہ کے علم میں، اللہ کی سمندر کی لہروں میں، کہیں یہ تھا. اس کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. کیا فرمایا؟ اللہ کی معرفت ہمیشہ حیران رہنے کا نام ہے. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیرت کی 2 قسمیں ہیں. ایک حیرت کا تعلق اللہ کے وجود یعنی ہستی سے ہے، جبکہ دوسری حیرت کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہے. ہستی اور وجود میں حیرت کا اظہار کرنا کفر ہے، کفر و شرک ہے. اس کی ہستی پر حیرت نہیں ہے نہ اس کے وجود پر. اس کا وجود ہماری طرح کا نہیں ہے، اپنی شان کے لائق ہے. مثال کے طور پہ یہ بتاتے ہیں ہم، اس کی ہستی اور وجود پہ حیرت نہیں ہو سکتی. ہاں کس پہ حیرت ہو سکتی ہے؟ البتہ کیفیت کے بارے میں حیرت کا اظہار ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے عارف کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وجود میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی. عارف کی ہستی میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، جبکہ اس کی کیفیت میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اس جگہ اسے وجود باری تعالیٰ میں یقین اور کیفیت میں معرفت حاصل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور سید حجویر فرماتے ہیں ایک عارف نے بڑی خوبصورت بات کی. کیا فرمایا؟ یا دلیل المتحیرین. یہ ختم خواجگان میں ہم پڑھتے ہیں زدنی تحیرن، اے حیران لوگوں کی دلیل تو میری حیرانگی میں اضافہ کر دے. وہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں؟ عارف کیا کہہ رہے ہیں کہ میری حیرانگی میں اور اضافہ کر دے، میری حیرانگی میں اور اضافہ کر دے. سید حجویر مخدوم امم قطب عالم فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے انسان پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود کی پہچان اور اس کے اوصاف میں اس کے اوصاف شامل ہونے کو ثابت کرتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے تمام مخلوق کا اصل مقصود وہی ہے، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. جو لوگ حیران ہیں ان کا تعلق اس کی کیفیت کے ساتھ ہے. اس کے بعد عارف نے یہ دعا کی ہے اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہو اور یہ اعتراف کیا ہے اس کے مطلوب کی معرفت میں عقل کا کوئی دخل نہیں. وہاں عقل کا کوئی کام نہیں ہے. اس کو یوں سمجھیں عقلاں والے عقل منداں
ایویں عمرہ گالیاں عشق دے چلے ہی نمبر لے کے عقلاں والیاں اللہ عقلاں والیاں ایویں عمرہ گالیاں. اس میں یہ سمجھانے کے لیے میں نے جملہ دیا. کیا فرمایا؟ اس کے مطلوب کی معرفت میں عقل کا کوئی دخل نہیں، کیونکہ وہاں حیرت اور سرگردانی کے علاوہ اس کے لیے اور کچھ نہیں ہے. یہ نہایت باریک مفہوم ہے، یعنی مشکل مفہوم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن جس کو سمجھا دیں. آپ بیٹھے ہیں تو ضرور سمجھیں گے. آگے آپ نے ایک صورت کی وضاحت کی ہے، پھر دعا مانگتے ہیں. سید حجویر مخدوم امام فرماتے ایک صورت کی وضاحت آپ فرماتے ہیں، اس میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کی معرفت اور اپنی ہستی کے متعلق حیرانی کا تقاضا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہستی کی معرفت اپنی ہستی میں حیرانی کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ جب انسان حق تعالیٰ کی معرفت یعنی پہچان حاصل کر لیتا ہے تو اپنے وجود کو حق تعالیٰ کے تصرف اور قہر کا پابند پاتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ اس کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے اور اس کا ہونا اور نہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے، کیونکہ ہر چیز کا قیام اسی سے ہے. تو میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، اور میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، اسی بارے میں پریشان رہتا ہے. جب وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اپنی ذات کے بارے میں پھر سید حجویر فرماتے ہیں سوچتا ہے میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، اسی بارے میں پریشان رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ نے حدیث پاک دیا اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مفہوم کی وضاحت کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو شخص اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے. جس نے اپنے آپ کو فنا کے ساتھ پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو بقا کے ساتھ پہچان لیا. اس کی وجہ یہ ہے فنا سے عقل اور صفت باطل ہو جاتے ہیں، اور جب کسی کا عین یعنی وجود عقل میں نہ آ سکتا ہو اس کی معرفت میں صرف حیرت پائی جاتی ہے. اس کو یوں سمجھیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کو یوں سمجھیں کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، معلوم ہوا تیری پہچان یہی ہے. جے تینوں میں باہر ٹونڈا تے میرے اندر کون سمانا، جے تینوں میں اندر ٹونڈا تے پھر مقید جانا. سب وچ توئی تے سب کچھ توئی، تینوں سب تو پاک بچانا. میں بھی توئی تے تو بھی توئی، بلا کون نمانا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین ہم اپنے توبہ کے سیگمنٹ کی طرف آ جائیں. توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہر جمعے کہ اے مالک تجھے توابین بڑے پسند ہیں، توبہ کرنے والے پسند ہیں. ولی کی چوکھٹ میں کھڑے ولی کی چوکھٹ میں بیٹھے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یا ارحم الراحمین تو ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما. ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرما. یاد رکھیں جس نے صدق دل سے توبہ کی وہ ایسے ہوا جیسے ابھی دنیا میں آیا ہے. نامہ اعمال پاک صاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں. سابقہ نمازیں گن گن کے بس ادا کرتے رہو اور آگے سے نماز کو ضائع نہ ہونے دو. جس کا لینا دینا وہ ادا کرتے رہو. جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم ذافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي الفرام مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميلاد سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون نذور جمالہ بلغ العلا بکمالہ
کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے ہیں. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے ہیں. اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے ہیں. قرض کے بوجھ اتار دے, اولاد کی نافرمانیوں کے بوجھ اتار دے, میاں بیوی کے جھگڑوں کے بوجھ اتار دے, ماں باپ کے ساتھ شفقت اور محبت اور حلیمی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما. اللہ ہمارے رمضان حجویری کے برزخی درجات کو بلند فرما, ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا, انہیں کروٹ کروٹ راحت عطا فرما, ان کے لوح حکیم جو پیچھے انہیں صبر جمیل عطا فرما. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اللہ ہمارے ملک کی خیر فرما, ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, ہماری فوج کی خیر فرما, ہمارے ضرب عضب کی خیر فرما. اللہ ہمارے صوبوں کی, ہمارے شہروں دیہاتوں کی خیر فرما, ہمارے مکینوں اور شہریوں کی خیر فرما. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں, گھروں میں وینٹیلیٹر پہ لگی, اللہ حبیب لبیب کے لعاب دہان کا صدقہ سب کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ تعالیٰ شہریار حجویری کی والدہ کو صحت عطا فرما. اللہ پاک واصف علی حجویری کی والدہ کو صحت عطا فرما. کل جملہ جس کے جو بھی لوحقین بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما. اللہ قرض سے نجات عطا فرما, دکھ درد سے نجات عطا فرما. اللہ پاک ہمارے دلوں کو سکون و اطمینان کا گہوارہ بنا, ہمارے ذہنوں کو سکون عطا فرما. اللہ پاک ہماری اس نسبت کو ہمیشہ قائم و دائم و فرما, اور اس درس کو جاری و ساری فرما. اللہ اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو خود ہی فرماتا ہے کہ میں نے جنوں انس کو صرف اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ یہ معرفت کا خزانہ ہم پڑھ رہے ہیں, اس کی ہمیں سمجھ عطا فرما. ہم کہاں سے آئے, کدھر جا رہے ہیں, اللہ پاک تو ہمیں اس کی معرفت عطا فرما, ہمیں اس کی معرفت عطا فرما, ہمیں اس کی معرفت عطا فرما. بخمسۃ نطفی بها ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. خدایا بحق بنی فاطمہ بر قول ایماں کنی حاتمہ, اگر دعوت اندت کنی ور قبول, منو دست دامان آل رسول, منو دست دامان آل رسول, منو دست دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور شیخ زینت و شیخ محمد و آلہ و